جن کو نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ میں انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ حج کے جو امیر بنیں گے وہ صدیق اکبر بنیں گے۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام علیل ہوئے، آپ جب بیمار ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی حالت ایام علالت کے جو دن تھے، حضرت بلال آذان پڑھتے، حضور علیہ السلام کا خیال ہوتا کہ حضور تشریف لائیں گے تو نماز ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ، آپ زیادہ علیل تھے، بیمار تھے، آپ مسجد کو نہیں آ پا رہے تھے، تو جب بار بار حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت آ چکی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ اے بلال ابو بکر کو کہیں کہ نماز پڑھائے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ وہاں موجود تھیں، حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد بزرگوار کی طبیعت آپ کے حوالے سے بہت کمزور ہے، آپ کے حوالے سے میرے والد کی طبیعت بہت حساس ہے، آپ علیل ہیں، لہذا عمر کو کہیں کہ نماز پڑھائے، کسی اور کو کہیں کہ نماز پڑھائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کی جگہ پر، آپ کی مصلی امامت پر کھڑے ہو نہیں پائیں گے، ان کی طبیعت بہت نفیس ہے، آپ کی طبیعت میں بہت حساسیت ہے، لہذا یہ کسی اور کے ذمہ ہو یا حضرت عمر کے ذمہ ہو نماز پڑھانے کا معاملہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جلال فرما کے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ کہیں ابو بکر کو کہ میرے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اور یہ نشانیاں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آج باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ساری احادیث امیر حج کا مقرر ہونا، حضرت علی و حضرت عمر کی موجودگی میں حضور کا یہ فرمانا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہیں کہ نماز پڑھائیں، تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ سب سے زیادہ افضلیت کے جو حامل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔